بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت العالمین پر۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ انسان فطری طور پر ورائٹی کو پسند کرتا ہے۔ انتہائی خوبصورت چیز اور نہایت لذیذ کھانا بھی جلد اپنی کشش کھو دیتا ہے، اور سیکس میں بھی انسان ورائٹی کو پسند کرتا ہے۔ جنسی عمل میں عورت خاص طور پر کسی بھی ایک طریقے سے جلد بوریت کا شکار ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک ہی طریقے سے مباشرت عورت کو جلد اکتا دیتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ مباشرت میں دلچسپی کھو دیتی ہے، پھر اس سے کترانے لگتی ہے، حتیٰ کہ انکار کر دیتی ہے۔ لہٰذا ازدواجی زندگی کو زیادہ لطف انگیز اور پرجوش بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مرتبہ فور پلے اور مباشرت کا طریقہ نیا ہو۔ عورت بہت معمولی تبدیلی سے بھی لطف اندوز ہو جاتی ہے، چنانچہ ماہرین نے مباشرت کے بہت سے طریقے بیان کیے ہیں۔ کوک شاستروں میں 80 سے زیادہ طریقوں کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اہل مغرب نے 600 سے زائد طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ 8-10 طریقوں کو چھوڑ کر باقیوں میں معمولی فرق ہے۔ بعض مسلم اہل علم نے مباشرت کے مشنری طریقے کو فطری اور اسلامی طریقہ قرار دیا ہے، حالانکہ کوئی بھی طریقہ نہ فطری ہے نہ اسلامی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں واضح اشارہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے کھیت ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو آؤ، جس جگہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے۔ مختلف حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں مباشرت کے ایک سے زیادہ طریقے رائج تھے۔ مباشرت کے زیادہ معروف طریقے یہ ہیں۔ نمبر 1، مشنری طریقہ۔ اس طریقے کو بادشاہ کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ یہی ہے۔ اس طریقے میں عورت نیچے اور خامد اوپر ہوتا ہے، اور عموماً آسان دخول کے لیے بیوی کی کمر کے نیچے تکیہ رکھ لیا جاتا ہے، خصوصاً اگر عورت دبلی پتلی ہو۔ مرد عورت کی دونوں ٹانگوں کے درمیان گھٹنوں کے بال بیٹھتا ہے۔ عورت کی ٹانگیں مرد کے دونوں طرف یا کبھی کندھوں پر ہوتی ہیں، اور ٹانگیں کھلی ہوں تو دخول آسان ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کے بہت سے فوائد ہیں۔ نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے یہ ایک مفید طریقہ ہے۔ اس میں دخول آسان ہے، اور اس طریقے سے حمل کا ٹھہرنا بھی نسبتاً آسان ہے۔ گہرے دخول اور چھوٹے ذکر کے لیے یہ ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اس صورت میں بیوی کی ٹانگیں خامد کے کندھوں پر ہوں گی، اور اس طرح اگر مرد چھوٹا ہے اور عورت بڑے جسم والی، وہاں بھی یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ وہ افراد جو زیادہ دیر تک مباشرت کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ شاندار اور زیادہ لطف انگیز طریقہ ہے۔ اس طریقے میں خامد بیوی کے حساس ترین حصوں کو آسانی کے ساتھ مشتعل کر سکتا ہے، جو کہ عورت کی جنسی لذت اور آرگزم کے لیے بہت ضروری ہے۔ خامد بیوی کے پستانوں کو چوم اور چوس سکتا ہے، عورت کے بظر کو مشتعل کر سکتا ہے، جو کہ عورت کے لیے بے پناہ لذت کا باعث ہے۔ تاہم اس طریقے میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ اس میں انزال جلد ہو جاتا ہے، اور اگر مرد کا وزن زیادہ ہو وہاں بھی یہ طریقہ غیر مناسب ہے۔ بیوی کے لیے میاں کا وزن سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ملکہ کا طریقہ ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک یہ ایک قدیم طریقہ ہے۔ امریکہ میں 75% عورتوں کا یہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ اس میں خامد آسمان کی طرف منہ کر کے نیچے لیٹتا ہے، بیوی ایک ملکہ کی طرح اس کے اوپر بیٹھتی ہے۔ اس طریقے میں ضروری ہے کہ مرد کا تناؤ سخت ہو۔ یہ طریقہ جوانی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، بڑھاپے میں کم، کیونکہ بڑھاپے میں تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کا استعمال صبح کے وقت بہت مناسب ہے، کیونکہ اس وقت تناؤ بھرپور ہوتا ہے۔ بیوی کا منہ خامد کے منہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے پاؤں کی طرف بھی۔ اس میں بھی خامد بیوی کے پستانوں اور بظر کو آسانی سے مشتعل کر سکتا ہے۔ اس صورت میں عورت جلد آرگزم حاصل کر لیتی ہے۔ اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں۔ اس میں خامد اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا، البتہ اس طریقے میں مرد کا انزال دیر سے ہوتا ہے۔ اب نمبر 3 طریقہ جو ہے، اسے ہم کہتے ہیں پہلو بہ پہلو طریقہ، سائیڈ بائی سائیڈ۔ اس طریقے میں دونوں میاں بیوی بستر پر اپنے اپنے پہلو پر لیٹتے ہیں اور مباشرت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ دونوں کے لیے آسان ہے۔
اس میں دونوں آسانی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ اس طریقے میں انسان تھکتا نہیں۔ حمل کے دوران یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ میاں بیوی کے قد اور وزن میں زیادہ فرق ہو تو وہاں یہ ایک مفید طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر میاں کا ذکر بڑا ہو تو وہاں بھی یہ طریقہ مفید ہے۔ اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف منہ کر سکتے ہیں اور دونوں کا منہ ایک طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر خامد کے ذکر کا سائز چھوٹا ہو تو وہاں یہ طریقہ زیادہ مؤثر نہ ہوگا۔ اب نیکسٹ طریقہ ہے آگے پیچھے۔ اس طریقے کو ڈاگی سٹائل بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں خامد پیچھے سے فرج میں داخل کرتا ہے۔ یہ ایک بہت لطف دینے والا طریقہ ہے۔ اس میں بیوی آگے کو جھکی ہوتی ہے، میاں پیچھے سے داخل کرتا ہے۔ خامد بیوی کے چوتڑوں کے لمس سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس میں خامد دخول کے ساتھ بیوی کے پستانوں اور بزر کو بھی مشتعل کر سکتا ہے، اور حسب ضرورت بیوی خود بھی اپنے بزر کو مشتعل کر کے آرگزم حاصل کر سکتی ہے۔ اب اگلا طریقہ ہے بیٹھ کر مباشرت کرنا۔ اس میں میاں بغیر بازو کے سپرنگ اور گدے والی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ کرسی کی سیٹ زیادہ کھلی نہ ہو۔ بیوی کھلی ٹانگوں کے ساتھ میاں کی طرف منہ کر کے اس کے ذکر کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ اس پوزیشن میں دونوں بوس و کنار سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ خامد بیوی کے پستانوں کو مختلف انداز سے مشتعل کر سکتا ہے، ان کو چوم اور چوس بھی سکتا ہے۔ بیوی زیادہ لطف کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں حرکت کر سکتی ہے۔ اس میں بیوی میاں کے منہ کے مخالف سمت میں منہ کر کے بھی ذکر کے اوپر بیٹھ سکتی ہے۔ اگر بیوی کا وزن کافی زیادہ ہو تو پھر یہ طریقہ استعمال نہ کیا جائے۔ کھڑے ہو کر مباشرت کرنا۔ اس میں بیوی میز کے اوپر کنارے کے قریب لیٹ جائے، منہ آسمان کی طرف ہو، مرد اس کی ٹانگوں کے درمیان اس طرح کھڑا ہو کہ بیوی کی ٹانگیں کھلی ہوں اور پاؤں خامد کے کندھوں پر۔ اس میں دخول کے ساتھ خامد بیوی کے پستان اور پیٹ کو مشتعل کر کے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اب نیکسٹ طریقہ، بعض مخصوص طریقے ہیں جو کہ ہر بندہ استعمال نہیں کرتا۔ اگر بیوی بہت دبلی پتلی اور چھوٹی ہو جبکہ میاں لمبا چوڑا ہو، اس صورت میں مشنری طریقہ استعمال نہ کریں۔ اس صورت میں ملکہ والا طریقہ اور پہلو والا طریقہ مناسب ہوگا۔ اگر مرد چھوٹا ہو اور عورت بڑی ہو تو مشنری طریقہ بہتر ہے۔ سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ عورت میز پر لیٹے، مرد اس کی ٹانگوں کے درمیان کھڑا ہو کر مباشرت کرے۔ اس کے علاوہ عورت بستر کے کنارے لیٹے اور خامد اس کے پاؤں کے قریب کھڑا ہو، پھر بیوی کی ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھے اور مباشرت کرے۔ اگر بیوی حاملہ ہو، خصوصاً آخری مہینے میں، تو مشنری طریقہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ ایسا طریقہ استعمال کریں جس سے بیوی کے پیٹ پر وزن نہ پڑے، اور مرد کرسی پر یا عورت میز کے اوپر والا طریقہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اگر خامد کا ذکر زیادہ لمبا ہے جس سے بیوی کو تکلیف ہو تو اس صورت میں مشنری طریقہ استعمال نہ کریں، بلکہ ملکہ والا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلو والا طریقہ بھی مفید ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میاں اپنے ذکر کی جڑ پر کوئی رومال باندھ لیں، اس سے پینس تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا۔ پھر کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں سارا ذکر فرج میں داخل نہ ہوگا۔ اگر مرد کا ذکر چھوٹا ہو تو مشنری طریقہ استعمال کیا جائے۔ اس میں میاں بیوی کی ٹانگیں اپنے کندھوں پر رکھ لے، اس کے ساتھ خامد بزر کو بھی مشتعل کرے، اس طرح بیوی مطمئن ہو جائے گی۔ سامعین محترم، سیکس کے حوالے سے جلد ہی ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔